أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی کا شکر احسان ہے، اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا اور یہ مبارک ایام ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ان مبارک رات میں تراویح پڑھنے کی، اس میں قرآن سننے یا سنانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے، اسی کا فضل ہے، کیونکہ اس کے توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہوا ہے. اسی کی توفیقات میں سے ایک اہم توفیق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں درس قرآن کا بھی موقع نصیب فرمایا ہے. درس قرآن کی نسبت پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ قرآن کی نسبت پر کچھ باتیں آپ کے سامنے آئے گی. نیت یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہتے ہیں یا آپ سب سنتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ قرآن بھی رمضان کے مہینے ہی میں نازل ہوا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. تو ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر کی رات میں، اور یہ قدر کی رات رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں. تو رمضان کے مہینے میں شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے. تو رمضان کے ساتھ قرآن کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا رشتہ ہے اور بہت ہی مضبوط تعلق ہے کہ قرآن اور رمضان اور قرآن دونوں ایک ہیں. قرآن رمضان میں نازل ہوا اور رمضان میں قرآن نازل ہوا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آتے تھے تو رمضان میں اس کا دور کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے، حضرت جبرائیل سنتے تھے، اور پھر حضرت جبرائیل سناتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سنتے تھے. تو رمضان میں جبرائیل اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آپس میں دور کیا کرتے ہیں. یہ اسی کی سنت ہے کہ رمضان کے اندر حفاظ کرام دور کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سناتے ہیں. قرآن حافظ قرآن سناتا ہے، سامع قرآن جو پیچھے قرآن سننے والا ہوتا ہے وہ قرآن سنتا ہے. تو حفاظ کرام آپس میں
دور بھی کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین علیہ السلام دونوں رمضان میں قرآن کا دور کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان تھا، جس کے بعد ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہونے والا تھا، گویا آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے دو دور کیے، یعنی اللہ کے نبی نے قرآن 2 مرتبہ سنایا، حضرت جبرائیل نے قرآن 2 مرتبہ سنا ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا۔ تو بہرحال رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عافیت کے ساتھ عطا فرمایا۔ عام طور سے یہ جملہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یہ ناچیز ہمیشہ کہا کرتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عافیت کے ساتھ عطا فرمایا، کہ ہمیں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ نے ہمیں مبارک مہینہ عطا فرمایا کہ ہم عافیت کے ساتھ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، عافیت کے ساتھ ہم تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، عافیت کے ساتھ ہم قرآن بھی سنا رہے ہیں اور قرآن بھی ہم سن رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم، یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ رمضان کا مہینہ آ گیا، کتنے اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، سحر کھانے کی توفیق نہیں ہوتی، افطار کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، رمضان میں تراویح پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ کتنی محروم قسمت ہے، اور جتنا بھی افسوس کیا جائے اس پر کم ہے، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کریں، عافیت کے ساتھ اللہ نے، صحت کے ساتھ اللہ نے ہمیں مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ یہ تیسرا روزہ ہمارا آج چل رہا ہے، آج کی رات انشاءاللہ ہماری چوتھی تراویح ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے۔ تو بہرحال یہ مقدمے کے طور پر چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ سورہ فاتحہ کی میں نے تلاوت کی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی اہم سورت ہے، اور ابتدائی سورتوں میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، باتفاق مفسرین یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی، لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر اور دیگر مفسرین کرام نے بھی لکھا ہے، تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ یہ سورت مدنی بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اب ایک ہی سورت مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، یعنی ہجرت کے پہلے بھی نازل ہوئی، ہجرت کے بعد بھی نازل ہوئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سورت کی یہ خصوصیت ہے، قرآن کریم کے اندر 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں سورہ فاتحہ کو یہ اعزاز، یہ شرف حاصل ہے، یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، مکے میں 1 مرتبہ نازل ہوئی، مدینے میں 1 مرتبہ نازل ہوئی ہے، 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ تو اس لیے یہ سورت من وجہ مکی بھی ہے، من وجہ مدنی بھی ہے، اور یہ مکی سورتوں میں سب سے پہلی سورت جو مکمل اور نازل ہوئی، اور ابتدائی زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے غار حرا میں جو 5 آیتیں نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ 5 آیتیں سب سے پہلے آیتیں نازل ہوئی۔ اس کے بعد فترت وحی کا زمانہ تھا، یعنی درمیان میں وحی کا نزول نہیں ہوا، حضرت جبرائیل نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد جب فترت وحی کا زمانہ ختم ہوا تو اس کے بعد سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ سورہ مزمل کی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یہ 8 آیتیں نازل ہوئی۔ پھر چند دن کے بعد
سورۃ المدثر کی آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، 12 آیتیں نازل ہوئی۔ اس کے چند دن کے بعد سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ گویا نزول وحی کے اعتبار سے یہ 4 نمبر پہ آتا ہے۔ ایک سورہ اقرا بسمی کی 5 آیتیں، سورہ مزمل کی 7-8 آیتیں، پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی 8 آیتیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری سورۃ الفاتحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہ نزول کے اعتبار سے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ یہودیوں کی طرف سے کچھ حالات آئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا۔ ایک تو سورہ فاتحہ کا نزول، دوسرا ہے سورہ فاتحہ کے نام، بہت سارے نام ہیں، اور تیسرا ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت، پھر چوتھا ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ یہ بہت ہی طویل مضمون ہے، اس کے اوپر گھنٹے بولا جا سکتا ہے، بلکہ یہ پورا مہینہ بھی اسی پر گزارا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو وحی کے بارے میں آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ دوسری جو بات ہے اسماء سورہ فاتحہ، اس کی بہت ساری صورتیں، بہت سارے نام ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر 25 نام بیان فرمائے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے 25 نام ہیں، اور بعضوں نے 55 نام ذکر فرمائے، 50 پر 5 نام ہیں سورہ فاتحہ کے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے 13 یا 14 نام تفسیر بیضاوی کے اندر ذکر فرمائے۔ تو اس سے پہلے بھی درس میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی ہے کہ جس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے تو اس کے نام بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ عربوں کے ہاں دستور یہ ہے جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے نا تو اس کے نام بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جانوروں سے محبت ہے، انہوں نے جانوروں کے نام بھی متعین کیے، یہ جانور، اس کا نام، اس کے بچے کا نام، اس کے بچے کا نام۔ تو اسی طرح گھوڑوں کا نام، گھوڑوں کے نسل، یہ باقاعدہ نسل کو، انساب کو یاد رکھتے تھے۔ یہ گھوڑا کس کا بچہ ہے، یہ گھوڑا کس کا بچہ ہے، اس کا کیا نام ہے، ہر گھوڑے کا نام ہوتا تھا، ہر گدھے کا نام ہوتا تھا، خچر کا نام ہوتا تھا، اونٹنیوں کا نام ہوتا تھا۔ ہتھیار جو جنگ میں استعمال کرتے ہیں ان کے نام ہوتے ہیں جو سیرت کی کتابوں کے اندر لکھے گئے۔ ٹوپی، جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے اس کا نام ہے، جو زرہ پہنتے ہیں اس کا نام ہے، تلواروں کے نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار ہے تو ان میں مشہور تلوار کا نام ہے ذوالفقار۔ اللہ کے نبی جو تلوار استعمال فرمائے اس کا نام ذوالفقار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اونٹنی پر سوار ہوئے تو اس اونٹنی کے نام میں ایک مشہور اونٹنی ہے قصوہ، جو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی پر سوار ہوئے۔ تو بتانا یہ ہے کہ جن سے محبت ہوتی ہے نا ان کے نام بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ عربوں کی عادت ہے، یہ عربوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مزاج کو خیال رکھتے ہوئے، ان کے مزاج کی طرف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھی نازل فرمایا۔ اس لیے قرآن کریم کے نام بھی بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے نام بھی بہت زیادہ ہیں۔ سورہ فاتحہ کا نام ایک تو سورہ فاتحہ ہے، دوسرا ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے، اساس القرآن ہے، سورۃ الحمد ہے، سورۃ الکنز ہے، سورۃ الفاتحہ کتاب ہے، سورۃ الواقعہ، سورۃ الشافعہ ہے، سورۃ الکافیہ ہے، سورۃ السوار ہے، سورۃ النجات ہے، سورۃ الحمد ہے، سورۃ الشکر ہے۔ اتنے نام ذکر کیے گئے ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ سورۃ فاتحہ کے نام ہیں۔ چند نام اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائے۔ ام الکتاب، ام القرآن، یہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ ام الکتاب ہن ام الکتاب، ام القرآن اللہ تعالیٰ نے اس کا نام اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ اساس القرآن بھی اس کا نام ہے۔ اتنے نام ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت نازل فرمائی جو سورہ حجر میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے نبی جی ہم نے آپ کے اوپر 7 آیتیں نازل کی ہیں، والمثانی جو بار بار پڑھی جانے ہیں، تو اس سورت کا نام سورۃ المثانی بھی ہے، 7 مثانی، 7 کہتے ہیں 7، مثانی کہتے ہیں بار بار پڑھی جانے والا، مثانی 7 مثانی سب کہتے ہیں کہ 7، اس سورت میں 7 آیتیں ہیں، 7 آیتیں اس کو 7 کہتے ہیں۔ مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ بار بار پڑھے جاتے ہیں، ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، چاہے فرض نماز ہو، واجب نماز ہو، سنن ہو، مستحبات ہو، مؤکدہ ہو، غیر مؤکدہ ہو، نفل ہو، جو بھی نماز آپ پڑھیں گے تو ہر نماز کے شروع میں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں۔ اب تراویح کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو تراویح کی نماز میں 20 رکعت ہے، 20 رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جہاں سے پڑھنا ہے وہاں سے پڑھتے ہیں، پھر امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، جہاں ٹہلایا پھر وہاں سے پڑھتے ہیں، تو اس کو مثانی کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، تو ہم نے آپ کے اوپر 7 آیتیں ایسی نازل فرمائی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، جس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، جس کو بار بار پڑھی جاتی ہے، تو اس کو سورہ 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الحمد اس کا نام ہے، حمد اس لیے کہ یہ سورت کے شروع ہی سورۃ الحمد سے ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ چند صورتیں ایسی ہیں جس کی ابتدا اللہ نے سورہ حمد سے کی، جیسے سورہ انعام ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سورہ سبا ہے، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں جس کی ابتدا الحمد سے ہوتی ہے، الحمدللہ، الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، الحمدللہ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو سورۃ الحمد سے اللہ شروع فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر درمیان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال فرمایا، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے حمد ہے دنیا و آخرت میں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جو سورہ صافات کے آخر میں، اور اسی طرح سورہ زمر کے آخر میں الحمدللہ رب العالمین سے ختم کرتے ہیں، سورہ صافات کے آخر میں وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورت کو آخر میں 2-3 صورتیں ایسے جس کے آخر میں اس آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ختم فرماتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس سورت کا ایک نام سورۃ الحمد ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پروردگار۔ اور اس سورت کا ایک نام ہے ام الکتاب، ام القرآن۔ ام الکتاب تمام کتابوں کی جڑ، تمام کتابوں کی اصل ہے، تمام کتاب کی اصل ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اور اساس القرآن بھی ہے، اساس کے معنی بنیاد کے ہیں، اساس القرآن، تمام قرآن کی بنیاد اس پر ہے۔ ام الکتاب اس لیے فرمایا کہ تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف شیش، صحف ابراہیم، تقریباً 120 آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ ان تمام کتابوں میں جتنا علوم ہے، ان تمام علوم کو سمیٹ کر، مختصر کر کے اللہ نے قرآن میں جمع کر دیا۔ جتنی کتابیں آسمانی کتابیں، اس کے اندر جتنے علوم ہیں، فنون ہیں، معارف ہیں، دقائق ہیں، کنز ہیں،
اور معارف ہیں، جتنا علوم کے اندر علوم و معارف ہیں، ان تمام علوم کو مختصر کر کے جامع انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان علوم کو جمع فرما دیا۔ اگر کوئی پورا قرآن پڑھ لیتا ہے سمجھ کر تو گویا وہ پوری آسمانی کتاب کو پڑھنے کے مترادف ہے۔ اس کے اندر جو علوم ہے اس علوم کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، تمام کتابوں کے اصل ہے۔ اور پھر ام القرآن کیوں کہا گیا کہ یہ کتاب کے اندر پورے قرآن میں 6600 سے زائد آیتیں ہیں، اس کے اندر جتنے علوم ہیں اللہ نے ان کو پورا سمیٹ کر سورہ فاتحہ میں ذکر فرمایا۔ گویا یہ مقدمہ ہے اور اس کی پورا قرآن اس کی تشریح اور تفسیر ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا اخباروں کے اندر ہیڈنگ ہوتا ہے، تو ہیڈنگ میں ایسا ہیڈنگ بناتے ہیں کہ اس کے اندر سمجھ میں آ جائے کہ نیچے کیا مفہوم ہے، کیا مضمون ہے، ایسا ہیڈنگ انتخاب کرتے ہیں۔ ہیڈنگ سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نیچے جو باتیں کیا لکھی گئی، بہت مختصر جامع انداز میں ہیڈنگ لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ نے پورے قرآن کے اندر 30 پاروں میں 114 صورتوں میں جو علوم اور فنون ہے اللہ نے اس کو ہیڈنگ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس میں پورے سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیا۔ یہ اتنا اہم ہے، پورا مغز پورے قرآن کا مغز ہے، گویا یہ متن ہے، پورا قرآن اس کی شرح اور تشریح اور تفصیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کے اندر یہ بیان فرمایا، اور یہ ہو گیا آپ کے سامنے جو آپ کے بات آ گئی، ام القرآن، ام الکتاب، اساس القرآن۔ اور اس سورت کا ایک نام یہ بھی ہے سورۃ المسئلہ، سورۃ تعلیم المسئلہ، سوال کرنے کا طریقہ اس کے اندر سکھایا گیا ہے۔ یہ سورۃ السوال بھی ہے، ایک نام سورۃ السوال ہے اور ایک نام سورۃ تعلیم المسئلہ، سوال کیسے کریں، اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اللہ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اتنا بڑا مالک ہے، مالک کے دو جہاں ہے، مالک کے کوئی عالم ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ اس سے مانگنے کا ڈھنگ سلیقہ کیا ہے، اگر ہم کیسے مانگیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے انداز سے مانگ سکتا ہے، کوئی بے ڈھنگے انداز سے مانگ سکتا ہے، کوئی بلا تکلف کی طرح مانگتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، تم مجھ سے مانگو، مانگنے کا طریقہ میں تو تمہیں سکھاتا ہوں۔ جیسے اگر کوئی بڑے آدمی کے پاس ملنا ہو یا وزیر اعلیٰ کے پاس ملنا ہو تو کیا کرتے ہیں، تو اس کے ایک مضمون بناتے ہیں، اور مضمون بہت ہی اہم بناتے ہیں۔ ایسے ویسا نہیں ہوتا، بہت ہی مختصر بھی ہوتا ہے، بہت جامع ہوتا ہے، اور اس کی پوری تیاری کر کے مضمون جا کر ہم بڑے وزیر اعلیٰ کے پاس، وزیر اعظم کے پاس پیش کرتے ہیں، اپنا درخواست، اپنا ریکویسٹ وہاں پیش کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، آقاؤں کا آقا، مالکوں کا مالک، اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے، تو اس سے کیسے مانگنا ہے ہمیں معلوم نہیں، ہمیں آتا نہیں، ہم تو جاہل ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ وہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا تمہاری ماں کے پیٹوں سے، تم کچھ نہیں جانتے، تم جاہل ہو، ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو اس لیے اللہ نے رحم کا معاملہ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں خود مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ ہم جب مدرسے میں پڑھتے نا، چھوٹے چھوٹے جب ہم تھے، حفظ پڑھتے تھے یا جماعت فارسی اول تک بھی ہمیں درخواست لکھنا نہیں آتا، چھٹی رہنا ہے استاد کے پاس، بڑے حضرت کے پاس، ہیڈ ماسٹر کے پاس جو درخواست رہنا ہے، تو ہمیں لکھنا نہیں آتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، بڑے بچوں کی مدد لیتے ہیں، بڑے بچوں کے پاس جا کے کہتے ہیں ہمیں درخواست، جمعرات کا دن ہوتا ہے، چھٹی رہنا ہوتا ہے، اب وہ بڑے بچے کیا کرتے ہیں، ہمیں لکھ کر دیتے ہیں درخواست، 2-3 مرتبہ لکھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں خود آ جاتا ہے۔ تو جب ہم نہیں جانتے ہیں تو ہمارے بڑوں سے ہم سنتے، لکھنا جانتے ہیں، درخواست ہم دوسروں سے لکھواتے ہیں، ہمیں لکھنا نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو ہم دوسروں سے پوچھتے ہیں درخواست کیسے لکھنا ہے، بڑے حضرت سے چھٹی کیسے لینا ہے، چھٹی کا مضمون کیا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر تم میرے بندو تم مجھ سے مانگنا ہو تو یوں مانگو. مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے میری تعریف کرو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پھر میری عبادت کا ذکر کرو. یہ اللہ کی تعریف. پہلے اللہ کی تعریف. تمام تعریف اللہ کے جو تمام عالم کا پروردگار ہے. وہ رحمان الرحیم ہے. مالک یوم الدین، وہ بدلے کا دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. اب اس کے بعد اصل چیز مانگنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ہے ہدایت. ہدایت مل گئی تو سب مل گئے. اب ہم کیا مانگیں گے؟ ہم دنیا دار ہیں. ہم مانگیں گے کہ اللہ مجھے جنت دے دے، مجھے مہر دے دے، مجھے بنگلہ دے دے، مجھے پیسے دے دے، سونا چاندی دے دے. ہماری سوچ اتنی ہے، ہماری سمجھ اتنی ہے. ہم دنیا کو ہی اصل سمجھتے ہیں. سونا چاندی بنگلہ بینک بیلنس کو ہم یہی اصل سمجھتے ہیں اور یہی ہم مانگتے ہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ چیز مانگنے کی چیز نہیں ہے. یہ تو ضمناً ملنے والی چیز ہے، خود بخود ملنے والی چیز ہے. مانگنے کی چیز ہدایت ہے. اللہ سے ہدایت مانگو، صراط مستقیم مانگو. یہ اللہ نے مجھے آپ سب کو قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کو یہ درس دیا ہے، یہ سبق ہے، یہ ہمیں سیکھنا ہے. ہم اللہ سے مانگنا ہے تو ہدایت مانگے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کی چیز بتایا اور اس سے پہلے تعریف کرے. پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں. پھر جب خوش ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں. تو اس لیے اس سورت کے ایک نام تو یہ ہے سورۃ السؤال، سورۃ تعلیم المسئلہ. یہ سورتوں کی تشریح، اس کے نام جو ہے تو اتنے اہم ہیں اس کے. اور اس کے اندر سورۃ الشکر بھی ہے. اس کا نام ہے سورۃ الشکر. سورۃ الشکر یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے نا تو یہ اللہ کا ہم شکر ادا کریں. یا اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے جو تمام عالم کا رب ہے. الرحمن الرحیم، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی مالک یوم الدین. تو یہ اللہ کا شکر ہے. تعریف کے ساتھ ساتھ شکر ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے. تو اس کا نام سورۃ الشکر ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں تو اس لیے اس کا نام سورۃ الشکر ہے. کہ اس لیے کہ ایک حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں حمدنی ربی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اللہ خوش ہوتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، میری تعریف کی. اللہ جواب میں ریپیٹ اللہ تعالیٰ کی طرف. کتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ، کتنے خوش ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ اس کے جواب میں دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین پر حمدنی عبدی. الرحمن الرحیم کہتا ہے اثنا علی عبدی. مالک یوم الدین جب بندہ کہتا ہے، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، تم درمیان میں مت آؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے.
پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں کہ میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں ضرور اس کے سوال کو پورا کروں گا۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ تو اسے سورہ فاتحہ کوئی معمولی صورت نہیں ہے، جب پڑھتے ہیں پورے تصور کے ساتھ، معنی کے ساتھ، ہم پورے تصور کے ساتھ سنیں۔ جب امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو امام جب پڑھتا ہے تو ہم غور سے سنیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کی تلاوت کی جائے خوب غور سے سنو، کان لگا کر سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنو، وَأَنصِتُوا خاموش ہو جاؤ، کوئی بات مت کرو، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم تصور کے ساتھ، ہم نماز سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تصور کے ساتھ پڑھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کم سے کم سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہمارے ذہن میں ہو۔ آسان ترجمہ ہے لیکن اس کے اندر اتنا پر مغز ہے۔ جب ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو، تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ سے میں ہدایت مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے ہدایت دے رہا ہے، یہ تصور کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ ارادہ کرے گا اللہ اس کے ساتھ وہی معاملہ فرمائے۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ جس طرح ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے ارادے کو پورا فرمائے۔ تو یہ تصور ہمارا ہو۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے چند نام ہیں جو آپ کے سامنے، اس کے مختصر تفسیر اور تشریح آپ کے سامنے آیا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سورت کے سورہ فاتحہ کے اتنے نام ہیں اور اس نام کے اتنے، اور پھر فرمایا سورۃ الشفا ہے اس کا نام، سورۃ الشافیہ ہے، سورۃ الکافیہ ہے، سورۃ الوافیہ ہے۔ یہ تمام تقریباً ایک ہی معنی ہیں۔ شافیہ شفا دینے والا، کافیہ ایک صورت ہمارے لیے کافی ہے دنیا و آخرت میں، وافیہ پوری ہماری ضرورت کو پورا کرنے والا، شفا اس کے اندر شفا ہے، فیہ شفاء للناس۔ اللہ نے قرآن میں شفا رکھے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کے اندر سوائے موت کے ہر چیز کی شفا ہے، بشرطے کہ آدمی کو یقین ہو، یقین کامل ہو۔ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لے اپنے اوپر، یا پانی میں پھونک کر دم کر کے پی لے، یا کسی مریض کو پلا دے، کسی بیمار کو پلا دے، تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دے۔ یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا اگر کہیں تکلیف ہو تو آدمی اس جگہ پر انگلی رکھ کر، شہادت کی انگلی رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھے یقین کے ساتھ، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ سر میں درد ہو تو آدمی سر میں ہاتھ رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھے، یقین کے ساتھ پڑھے۔ کوئی بھی بیماری ہو تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ بخاری کے اندر وہ روایت مشہور ہے، اب بارہا سنے بھی ہوں گے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ تو ایک صحابہ کی ایک جماعت سفر میں تھے، ایک جگہ قیام فرمایا، قریب میں ایک بستی تھی، وہاں صحابہ نے پڑاؤ ڈالا، خیمہ زن ہو گئے۔ کچھ لوگ دوڑے دوڑے بھاگ کر آئے کہ ہمارے قوم کے سردار کو سانپ نے ڈھس لیا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ تو صحابی میں سے ایک صحابی اٹھے اور اس لوگوں کے ساتھ چلے گئے، دیکھا کہ قوم کے سردار کو سانپ نے ڈھس لیا ہے، تو آپ نے پانی، بعض روایت میں کہ نمک کے پانی میں سورہ پڑھ کر انہوں نے دم کی اور اس کے اوپر کیا تو اچھا ہو گیا، وہ زہر اتر گیا۔ ان قوم والوں نے بڑے خوش ہو کر، سردار بڑا خوش ہو گئے کیونکہ بڑا آدمی تھا، سردار تھا، 120 بکریاں ہدیے میں دے دے اس کو۔ اس زمانے میں پیسے کم ہوتے تھے تو بکریاں 120 بکری انہوں نے دے دی ہدیے میں۔ اب یہ لے کر آ گئے، یہ پورا واقعہ بخاری کے اندر 2-3 جگہ اللہ کے حضرت امام بخاری نے ذکر فرمایا ہے۔ اب صحابہ کے درمیان مسئلہ یہ ہوا کہ ان بکریوں کو استعمال کر سکتے یا نہیں، تو بہرحال مدینہ پہنچے، پورا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم استعمال کر سکتے، ان میں سے میرا بھی حصہ نکالو، مجھے بھی 1-2 بکری دے دو۔
پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھ کے دم کیا؟ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر اس صحابی سے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے کیا پڑھ کے دم کیا کہ وہ سام کا زہر بھی اتر گیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو ٹھیک ہو گیا۔ یہ یقین تھا صحابہ کے اندر۔ تو یہ سورہ فاتحہ سورۃ الشفاء ہے، سورۃ الشافیہ ہے، کافیہ ہے، وافیہ ہے اس کا نام، سورۃ الکنز ہے، پورا خزانہ اس کے اندر موجود ہے، دنیا و آخرت کی تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ سورہ فاتحہ بہت اہم سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سورت ہمیں عطا فرمائے، افسوس کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اصل بات یہی ہے ہم اس کی قدر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے کوئی بھی مسئلہ ہو تو آدمی سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، اپنے بچوں کو دم کریں، اپنے بچوں پر دم کریں، بچوں کو بتائیں کہ اس کے اندر، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں بھی ہوتے ہیں جو مکتب میں بھی پڑھتے ہیں، ان کو سورہ فاتحہ یاد ہے، ان کو بتا دیں کہ اس کے اندر شفا ہے، یہ پڑھ کر دم کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھے ہیں۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم ان کو تعلیم دیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا ہے، بہت اہم صورت ہے، اس کی صورت کے ہم پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ اور میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور تراویح کے اندر 20 رکعت میں 20 مرتبہ ہم اس کو سنتے ہیں، فرض نماز کے علاوہ جو 20 مرتبہ ہم سنتے ہیں، پھر وتر کی نماز پڑھتے ہیں 3 رکعت، اس میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو گویا 23 مرتبہ ہو گئے۔ پھر عشاء کی 2 رکعت میں نماز سورہ فاتحہ زور سے پڑھتے ہیں تو امام پڑھتے ہیں تو گویا 25 مرتبہ ہو گیا۔ عشاء کی نماز، تراویح اور وتر 25 مرتبہ ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تصور کے ساتھ، کم سے کم سورہ فاتحہ کا ہم تصور کریں۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ معنی تو آپ جانتے ہیں، معنی ہے معنی کا تصور کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھے ہیں۔ جو بندہ استحضار کے ساتھ قرآن سنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرمائیں گے۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ کی اور فضیلتیں بھی ہیں اور اس کی تفسیر بھی ہے انشاءاللہ، پھر آئندہ 10 میں تمام بقیہ باتیں آپ کے سامنے آئے گی۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے قرآن میں خصوصاً سورہ فاتحہ میں اللہ ہمیں شفا عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔